ان کا سوال یہ ربیع الاول میں کھانا بانٹنا کیا اللہ کے رسول یا صحابہ کرام سے ثابت ہے؟ بھائی ثابت تو کوئی نہیں ہے، لیکن منع بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھ کے کھانے کرتا ہے اور بانٹتا ہے کہ یہ میرے ایمان کا حصہ ہے، میرے دین کا حصہ ہے، اگر میں نے ربیع الاول پہ کھانا نہیں بانٹا یا میں نے اسے ربیع الاول کو نہیں منایا تو آپ یقین کریں وہ گناہ گار ہوگا۔ لیکن اگر کوئی یہ کرتا ہے کہ نفلی عبادت ہے جیسے اور کام کر رہا ہے، اگر آپ ہر چیز ثابت کے چکر میں پڑ جاؤ گے تو آپ کے اپنے گھروں کے باہر اونٹ باندھنے پڑیں گے۔ کار سے گھومنا بھی ثابت نہیں ہے، جہازوں سے گھومنا ثابت نہیں ہے۔ تو اس لیے اس چکر میں نہیں پڑنا، یہ دیکھنا ہے کہ حضور نے کن چیزوں کو منع کیا اور کن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا۔ دوسرا گناہ، وہ جواب اسی میں آتا ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھ کے کرتا ہے کہ یہ میرے ایمان کا حصہ ہے پھر کوئی گناہ ہے، اگر کوئی یہ سمجھ کے کرتا ہے کہ نفلی عبادت کروں گا ٹھیک نہیں، آپ لوگوں سے بھی یہی بات ہے۔ میں اگلے ہفتے میں آپ کو اعلان کر رہا ہوں، وہ ایک منچ ہے کہ اللہ کے رسول کی چند تعلیمات آپ تک پہنچ جائیں۔ اگر آپ نہیں آؤ گے کوئی گناہ نہیں، آؤ گے بہت سوال ہوں گے۔ یہ مباح کے لگتا ہے، کرو گے ٹھیک، نہ کرو گے کوئی سوال ہے۔ ہاں جیسے دو آدمی مانے جھگڑا ہو گیا اور اسے نمٹانے کو کہا لگے کہ بھائی تو اپنی بات مسجد میں آئے کہہ دیں، اگر تو صحیح ہے تو کیا اس کو یقین کرنا چاہیے اور کیا یہ مسجد کا اس طریقے سے استعمال جائز ہے؟ ٹھیک ہے، سوال یہ ہے کہ قصبے کھانے کے لیے کیا مسجد کا استعمال جائز ہے؟ بھائی میرے نزدیک تو ٹھیک نہیں ہے بات۔ مان لو اتنا زیادہ پھٹا ہوا اور وہ جھوٹ بولتے مسجد میں اللہ کے گھر میں آگے، تو یہ مناسب نہیں ہے اس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ وہ کرنا۔ لیکن کچھ فائدہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ سچے ہوتے ہیں، معاملہ نمٹا دیتے ہیں۔ میں اکثر گھروں کے جھگڑے نمٹانے کے لیے لوگوں کو کہتا ہوں کہ مان لو تیرے بھائی سے تیری 3 سال سے بات چیت بند ہے، تو اسے مسجد میں پکڑ لے تو بھائی میں تیرے سے اللہ کو حاضر ناظر جان کے معافی مانگ رہا، میں نے تجھے معاف کرا تو نے میرا دل دکھایا، اللہ کے گھر میں بیٹھے اس کام کے لیے تو میں بھی ترغیب دلاتا ہوں جس سے کہ ان کا دل نرم ہو، کیونکہ عبادات میں اللہ کی طرف جھکنے میں دل نرم ہوتے ہیں اور لوگ ایک دوسرے کی بات کو اپریشیٹ کرتے ہیں۔ جی کیا ہے تبرک اور پرساد میں کیا فرق ہے؟ ان کا سوال یہ تبرک اور پرساد میں کیا فرق ہے؟ تبرک جو ہے وہ اللہ کے دین کے نام پہ لیا دیا جاتا ہے، اور پرساد جو ہے وہ کسی بت پہ چڑھا کے اس کے بعد بانٹا جاتا ہے۔ اور قرآن یہ کہتا ہے کہ جس کھانے پہ اللہ کے سوا غیر اللہ کا نام لیا گیا وہ تمہارے لیے حرام ہے، تو اس لیے پرساد ہمارے لیے حرام ہے، تبرک ہمارے لیے توشہ ہے۔ ان کا سوال یہ ہے کہ جو تبرک پیر پہ بٹتے ہیں، اگر وہ وہاں چڑھاتے ہیں مزاروں پہ اس کے بعد بانٹتے ہیں وہ بھی حرام ہے، جو وہ بھی غیر اللہ ہے۔ یہ تھوڑی ہے کہ اگر وہ ٹوپی لگا کے داڑھی رکھ کے اور وہاں پہ اس طرح کے چڑھا رہے تو ان میں اور بت پرستوں میں بھی فرق ہے۔ وہ بھی ایک طرح کا بت ہے، بس ان کے چھوٹے بت ہیں، وہ لمبا بت ہے۔ ہنس کیوں رہے تم؟ اچھا یہ تمہارا ہی سوال ہے، تمہارے معاملے مجھے لگ رہا ہے۔ ان کا سوال یہ ہے کہ اپنی بیویوں پہ مائکے جانے کی پابندی لگانا کیا ٹھیک ہے؟ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے یار۔ میں ایک بات بتاؤں آج آپ کو، یہ جو ہمارے گھروں میں ہماری بیوی ہیں نا، یہ اپنے باپ کی راجکماری ہوتی ہیں، اپنے بھائیوں کی۔ یہ صرف چند کلمے اللہ اس کے رسول کا نام پڑھنے کی وجہ سے آپ کے بستر پہ آ جاتی ہیں۔ انہوں نے کبھی اپنے آپ کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دیا کسی غیر کا، اور آپ اس کے بعد آ کے انہیں قیدیوں کی طرح سے ان پہ پابندیاں لگائیں، بالکل مناسب نہیں ہے۔ میرے پاس کوئی دن ایسا نہیں ہے جو اس طرح کے کیس نہ آتے ہوں کہ عورتیں بیماری اس وجہ سے ہوتی ہیں، ان کی ٹینشنوں کی وجہ سے، ان کے مرد سخت ہوتے ہیں، ان پہ اس طرح کی ان کی جدی پابندی ہے۔ ہاں اگر کوئی بدچلن ہے، آپ کو ڈر ہو کہ وہاں جا کے بدچلنی کرے گی، میرا گھر خراب کرے گی، پھر آپ کو ایک اچھے ہمدرد کی طرح، ایک اچھے مشیر کی طرح، اس کی خیر خواہی کی طرح، خیر خواہ ہونے کی طرح سے آپ کو اس پہ پابندی لگائیں ہلکی پھلکی۔ لیکن یہ نہیں کہ آپ ذرا سی اپنی اکڑ میں کہ میں مرد ہوں اور میں تو یوں کر دوں گا، میں تو یوں کر لوں گا۔ اللہ نے آپ کے ہاتھ میں اگر مان لو طلاق کا توڑا یا آپ کے ہاتھ میں آپ کو حاکم کہہ دیا تو اس کا ناجائز فائدہ نہ اٹھاؤ، کیونکہ آپ کے اوپر بھی ایک حاکم ہے۔ یہاں تو آپ کی چل رہی، وہاں آپ کی نہیں چلے گی، وہاں ان کی آہیں پہنچتی ہیں۔ آپ یقین کرو، قرآن میں اللہ نے کہا کہ تم عمل کر کے بھول جاتے ہو، لیکن میں لکھ لیتا ہوں۔ ان عورتوں کو یاد بھی نہ ہو ہماری بیویوں کو ہم نے کیا کیا ظلم کرے ان کے اوپر،
لیکن اللہ نے سب لکھ رکھا. یہ یہاں اپنے ماں باپ بہن بھائی چھوڑ کے آ گئی, اپنا سب کچھ ہمیں سونپ دیا, اب یہ واپس نہیں جا سکتی, یہ ہمارے ظلم برداشت کرتی رہے گی. لیکن آپ یقین کرو ایک اور عدالت آنے والی ہے جہاں ان کی آہیں بھی سنی جائیں گی, ان کی تڑپ بھی دیکھی جائے گی, اور ان کے ساتھ جو ہم نے ظلم زیادتی کی ہوگی وہ بھی. اور جو لوگ معاف کرنے والے ہیں, درگزر کرنے والے ہیں اپنی بیویوں کے ساتھ ان کی ناجائز باتوں جائز باتوں کو, انہیں کتنا اجر ملے گا. ایک حدیث سن لو بہت خوبصورت. نبی نے فرمایا کمینے ہیں وہ لوگ جو اپنی بیویوں کو دباتے ہیں, اور شریف ہیں وہ لوگ جو اپنی بیویوں سے دبتے ہیں. تو آج سے اپنی بیویوں سے دبنا شروع کر دو, چاہے آپ کی بہنیں, آپ کے رشتہ دار آپ کو جورو کا غلام کہیں, آپ جورو کے غلام ہو جاؤ. یقین کرو مجھے تو اپنا جورو کا غلام کہنے میں اپنے آپ کو فخر ہے, کیونکہ میرا رسول یہ کہہ گیا کہ شریف ہیں وہ لوگ جو اپنی بیویوں سے دبتے ہیں. تھینک یو. ہاں جی, ان کا سوال یہ سنت موقع نہ پڑھنے والے کیا گناہ گار ہیں, کیا دوزخی ہیں؟ نہیں بھائی, بالکل نہیں. ایسی کوئی حدیث نہیں ہے, نہ نبی نے فرمایا نہ قرآن کی کوئی آیت ہے. سنت موقع پڑھنی چاہیے, نبی کی سنت ہے. لیکن کسی کو اگر موقع نہیں مل رہا تو وہ فرض پورے کر دے, اپنے فرضوں کا حساب ہوگا. سنتوں کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ کمپلسیشن ہے کہ اگر آپ سے فرضوں میں کوئی کوتاہی رہ گئی تو یہ سنتیں آپ کی پوری کرا دیں گی اس کوتاہی کو. لیکن آپ یہ کہتے کہ یہ نہ پڑھنے والا دوزخی ہے, اس کی تو فرض نمازیں بھی قبول نہیں ہوں گی, یہ بڑے گناہوں میں یہ بات کہنا. جس چیز کو اللہ اس کے رسول نے حرام قرار نہیں دیا, گناہ قرار نہیں دیا, آپ نہیں دے سکتے. قرآن کی پچھلے ہفتے آیت آئی تھی کہ حرام یا حلال کرنا اللہ رسول کا کام ہے, آپ نہیں حلال یا حرام کر سکتے اپنے اوپر کی چیز کو. دیکھو نبی نے کیا فرمایا. ایک بار ایک بدو صحابی آئے اور حضور سے پوچھا کہ حضور میں آپ پہ ایمان لایا, اب مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ حضور نے دیکھ 5 وقت کی فرض نمازیں پڑھ دے, 30 فرض روزے رکھ دے, پیسے ہوں تو حج کر لے, پیسے ہوں تو زکات دے. تو حضور بس کیا, تو حضور نہ میں اس سے زیادہ کروں گا نہ اس سے کم کروں گا. یہ کہہ کے وہ اٹھ کے چلے, بدو صحابی تھے. تو جو وہاں بیٹھے ہوئے صحابہ کرام تھے ان سے حضور نے کہا کہ دیکھو اگر یہ اپنے قول پہ پورا اترا تو تم دیکھو یہ جنتی ہے. تو جب حضور جنت کی ان سے بشارت دے رہے, جو یہ کہہ کے گیا کہ میں صرف فرض نماز پڑھوں گا, تو آپ کیسے اسے دوزخی یا حرام کہہ دو گے؟ یہ بڑے گناہوں میں اس طرح کی باتیں کرنا بھی میرے نزدیک. اور پڑھنی چاہیے, میں منع نہیں کر رہا, آپ کو پڑھنی چاہیے, لیکن جب ایسا موقع ہو کہ آپ کو فرض پڑھنے کا موقع ملتا پڑھ دو. ان کا سوال یہ ہے کہ کیا یہ بات فجر کی نماز کے لیے بھی ہوتی ہے؟ بالکل اس کے لیے بھی ہوتی ہے, لیکن نبی نے فرمایا کہ میرے نزدیک اہم ترین نماز فرضوں کے بعد فجر کی سنت ہے اور عشاء کے بھیتر ہے. تو اس لیے کوشش یہ کرو وہ نہ چھوٹے, لیکن چھوٹ جائیں تو تب بھی یہی بات ہے جو میں بتا رہا. 1 لاکھ فرضوں کے 1 لاکھ سنتوں کے برابر جو سنتیں ہیں وہ ایک فرض کی برابر نہیں ہو سکتی, چاہے اس فجر کی سنت کیوں نہ ہو. حالانکہ حضور نے فجر کی سنتوں کے بارے میں یہ بات فرمائی کہ آسمان اور دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب سے زیادہ عزیز مجھے 2 سنتیں ہیں فجر. تو جو میرے نبی کو عزیز ہوں, آپ اندازہ تو کرو کہ اس کے لیے آپ کو کتنا اہتمام کرنا چاہیے, کسی قیمت پہ بھی چھوڑنا نہیں چاہیے. ان کے سوال یہ وطروں کے بعد نفل پڑھنے چاہیے. بھائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پڑھتے تھے, حضور تو یہ فرما کے گئے کہ وطروں کو اپنی آخری نماز ہو, تو اس لیے آپ وطروں کے بعد پوچھنا پڑا. مرنے کے بعد مردے سے کتنے سوال ہوں گے اور ان کی کیا تیاری ہونی چاہیے؟ ان کا سوال ہے مرنے کے بعد مردے سے کیا سوال ہوں گے, ان کی کیا تیاری تو یہ ہے کہ رات دن آپ اللہ رسول کے کہنے پہ چلو, کیونکہ وہاں سوال ہی یہی ہوں گے, 3 سوال ہوں گے کہ تیرا دین کیا, اور تیرا رب کون, اور تیرا رسول. مطلب حضور کی ایک امیج دکھائی جائے گی کہ ان کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے. تو جب دین کے بارے میں پوچھا جائے گا تو آپ اگر اسلام پہ چلتے ہوں گے آپ کہہ دیں گے دین اسلام میرا دین. اسی طرح جب پوچھا جائے گا کہ تیرا رب کون, رب العالمین اللہ رب العزت, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امیج دکھا کے پوچھا جائے گا تو آپ بتا دو گے کہ تو میرے نبی ہیں. اور جو واقعی نبی کے غلام ہیں ہو سکتا ہے نبی خود کہتے ہیں کہ ان سے کیا پوچھ رہے ہیں, میرے سے پوچھو میرا امت ہی ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے جو واقعی اللہ کے رسول کے غلام ہیں اور سچے امتی ہیں, حضور شاید خود کہتے ہیں کہ اس سے نہ پوچھو, میں بتا رہا ہوں, میں گواہی دے رہا ہے میرے امت. یہ 3 سوال ہوں گے, ان کی تیاری پر دین پہ چلنا ہے.
ورنہ یہ سب سے سخت سوال ہے پہلا مرحلہ جو قبر کا ہے. اور آخرت میں 5 سوال اور ہونے ہیں, وہ بھی دھیان رکھنا, ان کی بھی تیاری کر کے چلو ابھی سے. یہ مرحلہ آپ نے پار کر دیا, آخرت میں اللہ کے یہاں بھی 5 سوال ہونے ہیں. پہلا سوال, عمر کہاں گزاری, جوانی کہاں گزاری, مال کیسے کمایا, مال کیسے خرچ کیا, اور جتنا علم پہنچا اس پہ کتنا عمل. یہ 8 سوال اپنی گرہ باندھ دو, 3 قبر کے 5 آخرت کے. کامیابی کامیابی ہے انشاءاللہ. اس لیے اپنی جیبیں, اپنا کاروبار, اپنا دسترخوان چیک کرتے رہو, مال کیسے کمایا, کیسے کھایا, علم کتنا پہنچا, اس پہ کتنا عمل کرا. میں باتیں تو کر رہا یہاں پہ آپ سے کہ کہوں تم فجر پڑھو اور خود فجر نہ پڑھوں, آپ یقین کرو الٹا لٹکایا جائے گا. تو جتنا علم مجھ تک پہنچ گیا کہ نماز ایمان میں اور کفر میں فرق کرنے والی چیز ہے. اگر میں واقعی نماز نہیں پڑھتا آپ کو بتانے کے بعد, تو میرا معاملہ وہی کفر کی طرف جا رہا. اسی طرح سے عمر کہاں گزاری, کتنی عیاشی کی, جو غلطیاں ان پہ کتنی توبہ کی. اسی طرح جوانی کہاں گزاری, کیونکہ جوانی کی عبادت, جوانی کا تقویٰ اللہ کو بہت پسند ہے. تو اگر آپ نے واقعی متقی پرہیزگار ہو کے جوانی گزار دی تو آپ کو فلاح مل گئی سمجھو. اور جو لوگ میرے بچے یہاں جو نوجوان ہیں, بہت آسان ہے دین پہ چلنا, آپ کے لیے تو بہت ہی آسان ہے. حلال کمائی کے بعد آپ 5 وقت کی نمازیں, اگر بہت ٹائم آپ کے پاس نہ ہو, دل نہ لگتا ہو, تو آپ فرض پڑھ دو, بے دلی پڑھ دو, لیکن شروع کر دو. دل لگنے لگے گا پوری پڑھ دو. 30 روزے یا 29 روزے, یہ مہینے سال میں ایک بار ہے, اور یہ آپ کی صحت کی علامت ہے اگر آپ 30 روزے رکھ دیتے ہیں, کیونکہ ہر چیز کا ایک زکوٰۃ ہے. تو جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے. اور پیسے اور جو ہیں وہ تو بہت کم مسلمان لوگ ہیں, وہ تو 2.5% زکوٰۃ دے دو, وہ تو حج کریو. ورنہ 2 ہی چیزیں ہیں آپ کے اوپر کلمہ پڑھنے کے بعد. اتنا آسان دین ہے کہ آپ یقین کرو, اس سے خوبصورت دین میں نے اور بھی بہت سارے دین پڑھے, لیکن اس سے حسین دین نہیں ہے. اللہ رسول کی ایسی محبت آپ کو ملتی ہے کہ آپ اندر سے تھینکفل ہو جاؤ گے کہ اللہ نے مجھے اس دین میں پیدا کیا, ایسی پاکی دین. آپ ذرا سا آپ کا وضو ٹوٹ جائے, نماز تیار ہونے والی ہو, کیسی بے چینی ہوتی ہے. آپ کا احتلام ہو جائے یا آپ نے مباشرت کی ہو, کیسی بے چینی ہوتی ہے اگر غسل نہ کرو. یہ ہمارا ایسا پیارا حسین دین ہے کہ اللہ نے ہمیں پاکی دی. آج پہلا دن ہے. ہاں, جیسا آپ نے بھی دوسرا جواب دیا, آپ نے کہا کہ کہیں رسول ہی نہ کہہ دیں کہ میرا امید ہے, تو کیا فرشتوں کے سوال جواب حضور وہاں موجود ہوں گے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ کیا حضور وہاں موجود ہوں گے. بھائی جو حدیثوں میں آتی ہے نا, وہ ایک امیج آتی ہے کہ حضور کی امیج دکھائی جائے گی. تو حضور کی ہو سکتا ہے وہ روح ہو یا حضور کی کوئی چھوی ہو, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو معاملہ یہ ہے کہ وہ بالکل موجود ہو سکتے ہیں. فجر کی نماز شروع ہو گئی تو پہلے نماز فجر فرض کی نیت باندھے یا سنتیں پڑھیں؟ ان کا سوال یہ ہے, فجر کی جماعت شروع ہو گئی تو پہلے سنتیں پڑھیں یا نماز کی نیت باندھیں. بھائی حدیث سن لیں, آپ خود فیصلہ کریں گے. نبی نے فرمایا فرض نماز کی اقامت کے بعد کوئی نفل نہیں, کوئی نماز نہیں. حدیث بتا رہا میں آپ کو. تو جو پیچھے کھڑے ہوئے نمازیں پڑھ رہے ہیں وہ گناہ کر رہے ہیں. قرآن کی آیت یہ ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پہ رحمت ہو. قرآن کی آیت ہے. تو اب جو لوگ آگے تو امام صاحب تلاوت کر رہے ہیں, اب پیچھے کھڑے ہوئے نہ تو ان کا دھیان تلاوت کی طرف, گناہ گار, قرآن کی آیت کے خلاف, حضور کی حدیث کے خلاف. اقامت کے بعد کوئی نماز نہیں. ہم جس مسلک میں یہاں رہتے ہیں یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ پہلے سنت پڑھو, لیکن ان کا کہنا بھی یہ ہے کہ مسجد میں کسی ایسی جا کے سنت پڑھو اگر ٹائم ہو کہ جہاں امام صاحب کی تلاوت کی آواز نہ آتی ہو, کوئی کونا ایسا ہو. ہم نہیں مانتے ان کی بات بھی. ہم فالوور تو کہتے ہیں اپنے آپ کو ابو حنیفہ صاحب کے, انہیں فالو نہیں کرتے, جبکہ وہ خود یہ بات کہہ کے گئے کہ میرا کوئی فتویٰ قرآن و حدیث کے خلاف اگر تمہیں مل جائے اسے دیوار پہ دے کے مار. ہم تو نہیں کرتے. ان کا سوال ہے سائنس چاند پہ پہنچ گئی, کیا یہ سچ ہے؟ بالکل سچ ہے. دیکھو قرآن میں اللہ نے کہی یہ بات کہ میں نے سیاروں کو مسخر کر دیا تمہارے لیے, تو ابھی تو چاند کے سورج پہ ہی پہنچ سکے لوگ. اگر آپ قرآن کی آیتوں کو یقین سے مانتے ہو اور ترجمہ پڑھتے ہو, ان میں غور و فکر کرتے ہو, یہ بھی اللہ کی آیتیں ہی ہیں. ایک آیتیں تو قرآن کی ہیں جو لکھی ہوئی ہیں, یہ بھی آیت کہتے ہیں نشانی کو. کائنات میں جو پھیلی ہوئی چیزیں ہیں, چاند, سورج, آسمان, ہوا یا پیڑ پودے, یہ بھی اللہ کی آیتیں ہیں, اللہ کی نشانی ہے. تو اگر آپ قرآن پڑھو گے نا ترجمے, تو آپ کو خود یہ یقین ہو جائے گا کہ ہم چاند پہ پہنچ گئے.
हाँ जी। सवाल ये है कि जैसे हम लोग कसर में जाते हैं तो नमाज के लिए तो सर जमात में 2-3 मिनट होते हैं और हमारी ट्रेन का टाइम हो रहा होता है, तो हम पढ़ सकते हैं नमाज या जमात की इंतजार करें? इनका सवाल ये है, सफ़र में क्या हम जमात का इंतजार करें या ट्रेन पकड़ें? भाई आपको ट्रेन पकड़नी है पहले। जमात सफ़र में आपके ऊपर वाजिब नहीं है। अगर आपको आराम से मिल रही है, आपकी ट्रेन में टाइम है, तो बहुत आपको अजर मिलेगा। लेकिन अगर आपकी ट्रेन निकल रही तो आप अपनी नमाज़ पढ़ो और निकल लो, ठीक है। मेरे ख्याल में आज पहला दिन है, आज इतना ही ठीक है। अगले हफ्ते इंशाअल्लाह ताला 8 बजे नमाज होगी और